ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم. قابل احترام دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مہربانی سے اور فضل سے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر سے رمضان المبارک جیسا عظمت والا اور برکت والا مہینہ عطا فرمایا. ویسے تو اس مہینے کے اندر نیکیوں کی قیمت اور حیثیت بڑھا دی جاتی ہے. کسی بھی طرح کے نیک اعمال کیے جائیں، اس اعمال کی حیثیت اور قیمت عام دنوں میں جس قدر ہوتی ہے، رمضان المبارک میں اس عمل کی حیثیت اور قیمت کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑھا دی جاتی ہے. لیکن خاص طور پر رمضان المبارک کو جو خصوصیت حاصل ہے، جو عظمت اور اہمیت حاصل ہے، وہ ہے رمضان المبارک میں دن کا روزہ اور رات کی تراویح. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا اور رات کی تراویح کو میں نے سنت قرار دیا ہے. یعنی رمضان المبارک میں دن کا روزہ یہ فرض ہے اور تراویح کی نماز یہ سنت ہے. یہ دو چیزیں اس مہینے کی بڑی خاص چیز ہے، دن کا روزہ اور رات کی تراویح. افسوس ہے اور بہت زیادہ کہ رمضان المبارک کا روزہ اتنا اہم ہے یہ کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر نہ ہو، عذر ہے جیسے طبیعت خراب ہے اور اتنی زیادہ خراب ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا اگر روزہ رکھے گا تو طبیعت اور خراب ہوتی چلی جائے گی، یا یہ کہ مرض جلدی دور نہیں ہوگا، یہ ایک عذر ہے. اس عذر کی بنا پر اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو نہ رکھنے کی اجازت ہے. ایسے ہی اگر کوئی سفر میں ہے اور سفر کی مشقت کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو اس کو نہ رکھنے کی اجازت ہے. مگر وہ بیمار جس نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، یا وہ مسافر جس نے اپنے سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، جب وہ بیمار ٹھیک ہو جائے گا، جب مسافر سفر سے واپس آ جائے گا
تو اسے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، وہ بیمار بھی نہیں ہے، وہ سفر میں بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی اگر وہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو اسے ایک روزے کی قضا تو کرنی ہوگی، مگر رمضان المبارک کا جو بابرکت دن تھا، جو برکت والا روزہ تھا، پورے سال بھی اگر اس روزے کو رکھتا رہے گا تو وہ برکت اور فضیلت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اندازہ کریں کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا یہ کس قدر ضروری ہے اور کتنی عظمت اور کتنی برکت والی چیز ہے، مگر افسوس ہوتا ہے کہ آخر ہمارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کس قدر نکل گیا۔ ہمیں کیوں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ یہ دنیا یہ عارضی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار لوگ جو ہمارے ساتھ ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے دوستوں میں تھے، لیکن آج وہ نہیں ہیں۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے کسی بندے کو اس کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ موت نہیں آنی ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ موت آنی ہے، یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس کے باوجود افسوس ہے کہ اتنی اللہ سے بے خوفی، اتنے نڈر بن کر زندگی گزار رہے ہیں لوگ کہ رمضان المبارک جیسا اہم روزہ اس کو بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ میں اندازے سے نہیں کہتا، عجیب بات ہے کہ باہر جب نکلتے ہیں تو کھلے عام لوگوں کو کھاتے پیتے دیکھ رہے ہیں، حیرانی ہوتی ہے۔ حیرت کے مارے اسے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا بات آپ روزے سے نہیں؟ 2 دن پہلے میں تربوز لانے گیا کنور میں، ایک صاحب روڈ پر تربوز بیچ رہے تھے، وہ چائے کا گلاس رکھا ہوا ہے وہاں اس کا۔ میں نے اسے کہا کہ روزہ نہیں ہے، کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے۔ لعنت ہو ایسی روزے پر اور لعنت ہو ایسی زندگی پر۔ یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا روزی ہے کہ ہم 2 پیسے کے لیے، 2 ٹکے کے لیے اللہ کے اتنے بڑے حکم کو توڑنے کو ہم تیار ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، اتنا بھی بے خوفی اتنی بھی ہوتی ہے، اتنی بھی دلیری دکھاتا ہے کوئی اللہ کے سامنے؟ اتنی جرأت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ وہ اللہ آج اگر آسمان کو حکم دے دے، وہ ٹوٹ کر ہم پر گر پڑے گا۔ زمین کو حکم دے دے، زمین اپنا منہ کھول دے گی اور نگل جائے گی۔ آسمان سے پتھر برسانے پر بھی وہ قادر ہے۔ وہ بڑی سے بڑی سخت بیماریوں کے اندر مبتلا کر کے تمہاری دکانوں سے اور تمہاری تجارتوں سے نکال کر ہاسپٹل کے بیڈ پر ڈال دینے پر بھی وہ قادر ہے۔ ہر طرح کی قدرت اس کے اندر ہے، اس کے باوجود اللہ کی قدرت کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ ہماری دنیا ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے ہم اتنی غفلت برت رہے، کوئی اللہ کا حکم ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی یہ صورتحال ہے، یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ پھر اگر دنیا کے اندر ہم مارے جائیں، ہم ذلیل کیے جائیں، ہمیں پریشان کیا جائے، ہمارے اوپر حالات آئیں، تو ہم اس کے مستحق ہی نہیں بلکہ کئی گنا ہم اس کے مستحق ہیں کہ یہ سارے احوال سے ہم گزرے۔ بڑی حیرانی کا افسوس کی بات ہے، بڑی الجھن ہوتی ہے کہ آخر رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ اور اس کا روزہ کتنا اہم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک روزہ بھی اگر کوئی چھوڑتا ہے، سال بھر بھی اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو وہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی شخص
رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد بغیر کسی عذر کے وہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور لگاتار 60 روزے اسے کفارے کے طور پر رکھنے پڑیں گے. 1-2 نہیں، 60 روزے، اور وہ بھی کنٹینیو. اگر کوئی 50 روزہ رکھ لیتا ہے، 55 روزے رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد ایک دن اگر گیپ ہو جاتا ہے تو اسے پھر 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے. یہ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہمیں کہ کتنا اہم یہ روزہ ہے، اتنا اہم یہ روزہ، اتنا مبارک مہینہ، اور پھر اسے ہم غفلت میں گزارے، روزے کو چھوڑ دے، تراویح کو چھوڑ دے. یہ کوئی مسلمانوں کا شیوا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری مسجدوں میں پہلے دن اور دوسرے دن جو بھیڑ نظر آتی ہے وہ اور دنوں میں نظر نہیں آتی. پھر ہم نارمل ہو جاتے ہیں، پھر نہ نمازوں کا وہ اہتمام، نہ تراویح کا وہ اہتمام. آخر کیا یہ کہ ہم غیر مسلموں کی طرح ہو گئے کہ کوئی خاص دنوں کے اندر تہوار منا لیا، کسی خاص دنوں کے اندر پوجا پاٹ کر لیے اور اللہ کا، بھگوان کا حق ادا کر دیے. ہم مسلمان بھی کچھ اس طرح ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، سمجھیں کہ رمضان المبارک کا یہ روزہ نہایت اہم روح ہے اور کسی بھی صورت میں یعنی بغیر کسی عذر کے اسے چھوڑنا بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے تو اس کی قضا ضروری ہے، اور اگر رکھ کر توڑ دیتا ہے بغیر کسی عذر کے تو قضا بھی کرنی ہے، اور 60 روزے کفارے کے طور پر بھی اس کو رکھنا ہے. اس کے بعد، حالانکہ مجھے اس پر زیادہ زور نہیں دینا تھا کیونکہ رمضان المبارک کا روزہ یہ فرض ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نوجوان روزے نہیں رکھ رہے تو پھر افسوس ہوتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو رمضان کے روزے نہیں رکھ رہی ہوگی. ہمیں توجہ دلانی تھی زیادہ وہ اس مہینے میں جو ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اس پر توجہ دلانی تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھے اور جو رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو نماز کے لیے یعنی تراویح کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے اس کے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ تراویح کی نماز کی اہمیت اور فضیلت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز حضرات صحابہ کو پڑھائی. صحابہ کی ایک تعداد نے اس میں شرکت کی اور پھر اس کے بعد آپس میں تذکرہ ہوا لوگوں کے مابین کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کل رات پڑھائی. جب لوگوں کے علم میں یہ بات آئی تو اگلے دن صحابہ کی بڑی تعداد تراویح کی نماز میں شرکت کے لیے آئی. اس دن بھی تراویح کی نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی. لوگوں میں پھر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. تو تیسری رات میں اور بڑی تعداد صحابہ کی آ گئی اور اتنی تعداد لوگوں کی جمع ہو گئی کہ مسجد میں بالکل جگہ نہ رہی، مسجد بھر گئی. یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شوق تھا کہ تراویح کی نماز کے بارے میں جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی تراویح کی نماز جماعت سے پڑھا رہے ہیں تو وہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آنے لگے کہ مسجد بالکل بھر جا رہی، جگہ نہیں ہے ان کے کھڑے ہونے کے لیے. جب 3 دن یہ سلسلہ چلا، چوتھے دن اور بڑی تعداد حضرات صحابہ کی جمع ہو گئی. جب چوتھے دن اور تعداد جمع ہو گئی، بھیڑ لگ گئی لوگوں کی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے گھر سے نکلے نہیں، یعنی تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے، بعض کھانس رہے تھے، بعض کچھ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، یعنی یہ اندازہ ہو جائے اللہ کے نبی کو کہ ہم لوگ مسجد میں جمع ہیں اور آپ کو معلوم ہونے کے بعد آپ تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، اس لیے لوگ اس طرح کچھ کر رہے تھے۔ یعنی حضرات صحابہ کو ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی لگتا ہے آرام کر رہے ہیں، لیٹ گئے ہیں، آنکھ لگ گئی ہے، اس وجہ سے مسجد میں تشریف نہیں لا رہے، تو اس لیے کوئی کھانس رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تاکہ اللہ کے نبی کو پتہ چل جائے اس بات کا کہ ہم لوگ مسجد کے اندر موجود ہیں۔ لیکن قربان جائیے ہمارے آقا اور مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ جو مسجد میں تشریف نہیں لا رہے تھے وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ آرام کر رہے تھے، آپ لیٹ گئے تھے، آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ صحابہ مسجد کے اندر بھرے ہوئے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آپ جان بوجھ کر مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ تم لوگ مسجد کے اندر جمع ہو، تمہاری بڑی تعداد یہاں موجود ہے، مجھے اس بات کا علم تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر مسجد میں آنے سے اعراض کیا، میں جان بوجھ کر مسجد میں نہیں آیا، اور وجہ یہ بیان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ تم جس طرح شوق دکھا رہے ہو تراویح کی نماز کا، اگر میں اسی طرح لگاتار تمہیں جماعت سے تراویح کی نماز پڑھاتا چلا جاؤں تو مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے اس شوق کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض کر دے اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکو۔ کتنی بڑی مہربانی اللہ کے نبی کی۔ اسی کو تو کہا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کتنی مہربانی، اپنے رحمت للعالمین ہونے کا کتنا بڑا ثبوت دیا کہ جب صحابہ کی دلچسپی کو دیکھا، اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کے شوق کو دیکھ کر تراویح کی نماز فرض نہ کر دی جائے، اور پھر یہ پابندی سے یہ اگر کر بھی لیں تو بعد میں آنے والے لوگ پوری طرح اس کو نہ ادا کر سکیں اور فرض کو چھوڑنے کا گناہ ان پر لازم ہو۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس کو فرض تو نہیں قرار دیا گیا مگر اسے سنت قرار دیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کو اللہ پاک نے فرض کیا ہے اور میں نے اس کے قیام یعنی تراویح کی نماز کو سنت قرار دیا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ ہماری حالت اس تراویح کی نماز کے حوالے سے کیا ہے۔ شروع کے 2-3 دن کچھ شوق دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد 27ویں شب میں نظر آئیں گے، بیچ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے، کبھی آئے کچھ رکعت پڑھے چلے گئے۔ اور میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اختلافی مسئلے کو ہم تو نہیں چھیڑتے زیادہ، جن کو 8 پڑھنی ہے 8 پڑھیں، جن کو 20 پڑھنی ہے 20 پڑھیں، لیکن یاد رکھیے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہی سنت ہے، 8 رکعت کسی بھی طرح سنت نہیں ہے، اور نہ یہ ثابت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ثابت ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ حدیث کا غلط مطلب بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں اور رمضان کے علاوہ کبھی بھی 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا۔ اب خود سوچئے کہ وہ کہتی ہیں کہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ، تو کیا تراویح کی نماز رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے؟ اگر ہم کہیں کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ تراویح کی نماز رمضان میں 8 ہی رکعت پڑھتے تھے، تو صرف رمضان کا تذکرہ یہاں نہیں ہے بلکہ رمضان کے علاوہ کا بھی تذکرہ ہے، تو کیا تراویح کی نماز رمضان کے علاوہ بھی ہوا کرتی تھی؟ ظاہر ہے کہ رمضان کے علاوہ تو تراویح کی نماز نہیں ہو رہی تھی، وہ تو تہجد کی بات فرما رہی ہیں
کہ اللہ کے نبی تہجد کی نماز رمضان میں بھی 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی 8 ہی رکعت پڑھا کرتے تھے، صرف رکعت رمضان میں لمبی ہو جایا کرتی تھی اور غیر رمضان میں اتنی لمبی نہ ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز 20 رکعت ہی ثابت ہے، 20 سے کم ثابت نہیں ہے۔ ہاں لیکن پھر بھی کسی کو اگر اصرار ہے، کوئی 8 ہی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھے، ہمیں اس سے کوئی زیادہ اشکال نہیں ہے، اس کو چھیڑ چھاڑ ہم نہیں کرتے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے نبی سے ثابت 8 ہی ہے، یہ درست نہیں ہوگا، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کر کے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو حدیث شریف سنائی ہے کہ 3 دن آپ نے نماز پڑھائی، چوتھے دن آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ اس حدیث شریف کے اندر رکعات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے جو 3 دن تراویح کی نماز صحابہ کو پڑھائی ہے اس میں آپ نے 8 رکعت پڑھائی ہے یا 20 رکعت پڑھائی ہے، اس حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اب آگے بڑھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ طور پر تراویح کا نظام بنایا تو 20 رکعت کا نظام بنایا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر 8 رکعت نماز پڑھی تھی تراویح کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت پر کیوں لوگوں کو جمع کیا؟ یہ کامن بات ہے، ہر انسان کے دماغ میں بات آ سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جب 8 پڑھائی، اس 8 پڑھنے والوں میں حضرت عمر بھی تو تھے نا، تو جب 8 پڑھائی ہے تو پھر حضرت عمر نے 20 کیوں تیار کرائی لوگوں سے، 20 پڑھنے کو کیوں کہا؟ اور چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کہہ بھی دیا تو اتنے سارے صحابہ وہاں موجود ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ عمر اللہ کے نبی نے تو 8 پڑھائی ہے، آپ 20 کیوں کہہ رہے ہیں پڑھنے کو؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، کوئی ایک صحابی ایسے نہیں ہیں جو اٹھ کر یہ بات کہتے ہوں، بلکہ حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے 8 رکعت نماز تراویح ثابت ہے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں کہتی ہیں کہ عمر آپ کیا کر رہے ہو، اللہ کے نبی نے تو 8 پڑھی ہے اور آپ 20 کیوں لوگوں کو پڑھنے کہہ رہے ہو؟ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کہہ رہی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 20 رکعت پر جو لوگوں کو جمع کیا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کو اتنے ہی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، صحابہ نے بھی اتنا ہی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ سب خاموش ہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جس طرح کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اسی طرح سے آگے بڑھا دیا۔ وہ اگر اپنی طرف سے کچھ کیے ہوتے تو حضرات صحابہ خاموش نہیں ہو سکتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میرے طریقے پر چلو، اور میرے صحابہ میں خاص طور پر خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلو، یہ صحیح حدیث ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اس کے بعد اللہ کے نبی پر قربان جائیے کہ آگے فرماتے ہیں تمسکوا علیہا، کہ صحابہ یعنی خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ نہیں کہا کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، کیوں کہ پتا تھا کہ میری سنت کو تو میری امت نہیں چھوڑے گی، لیکن صحابہ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ کر چھوڑ دے، کہہ رہے چھوڑو یہ تو حضرت عمر کا قول ہے، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہے، ہاں اذان ثانی کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی یعنی خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ آپ غور کریں
کہ اپنی سنت کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ خلفائے راشدین کی سنت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ میرے صحابہ کا جو عمل ہوگا وہ میرے عمل کے خلاف نہیں ہوگا۔ کوئی صحابی اور خاص طور پر خلفائے راشدین جو کچھ بھی کریں گے وہ وہی کریں گے جو مجھے کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ نہ کہہ کے چھوڑ دینا کہ یہ تو حضرت عمر کی بات ہے، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہے، یہ تو عثمان غنی کی بات ہے، یہ کہہ کر نہ چھوڑ دینا، بلکہ میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اب سوچئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اگر 20 رکعت طے کر دیا، تھوڑی دیر کے لیے میں مانتا ہوں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ حضرت عمر نے 20 کیا، تو اس کو بھی تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو یہ سنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر ہے تو اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، پھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ دعویٰ ہے حدیث پر عمل کرنے کا، مگر حدیث پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 20 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جو بات آئی، اللہ کا حکم بھی وہی ہوا آگے چل کے۔ کوئی معمولی درجے کے آدمی ہے، معمولی درجے کے صحابی ہیں۔ مشہور واقعہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے جن کو قید کیا گیا ہے۔ صحابہ میں کی ایک تعداد ایسی تھی، انہوں نے کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، انہیں فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے تھی، یہی اللہ کو زیادہ پسند تھی۔ فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تريدون عرض الدنیا۔ یہ آیت نازل ہوئی جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے تھی اس کی تائید کی گئی کہ وہی صحیح کہہ رہے تھے زیادہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ازواج مطہرات کو پردے کے لیے کہا جائے، جیسے یہ کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، اس کو نماز کی جگہ بتا دینا چاہیے۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت ہے؟ کتنی بڑی جرأت ہے، کیسی دلیری کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہہ کر بات کو اڑا دیتے ہیں کہ یہ تو حضرت عمر کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے تو 8 پڑھی ہے۔ میرے بھائی دکھاؤ تو صحیح کہاں 8 پڑھی ہے اللہ کے نبی نے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ایسی ہے کہ اس کو یوں اڑا دیا جائے، جن کی زبان پر قرآن نازل ہو رہا، جن کے آئے ہوئے، جن کے دل میں آئی ہوئی بات کے مطابق قرآن کا نزول ہو رہا۔ 20 واقعات ایسے موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی اور اسی کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ یہ تو نمونے کے طور پر 2-3 آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ اس لیے اگر کسی کو توفیق نہیں ہو رہی ہے، وہ نہیں پڑھنا چاہتے، نہ پڑھیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ تراویح 8 ہی ہے، 20 نہیں ہے۔ میرے بھائیو تراویح 20 ہے، اور ہمت کیجیے، حوصلہ بڑھائیے۔ میں تو اس کو تقریباً ہر سال دنیا کی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہم اگر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور ہمارا آنر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج اوور ٹائم کرنا ہے، 12 کے بجائے 18 گھنٹے کرنے ہیں اور تمہاری سیلری اور تنخواہ ڈبل کر دی جائے گی، ساری تھکان ہماری دور ہو جاتی ہے، ساری مشقت کو ہم بھلا دیتے ہیں، اور صرف یہ سوچ کر کہ 12 گھنٹے ہم نے کام کیا ہے، 1000 روپیہ ملا، لیکن اور 6 گھنٹے کریں گے تو اس 6 گھنٹے کے 2000 ملیں گے،
یہ چیزیں ہماری مشقتوں اور تکلیفوں کو دور کر دیتی ہے. ہم 18 گھنٹے کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ جو رمضان کی راتوں میں ثواب کی نیت سے تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ کیا کم بڑا آفر ہے، یہ کم بڑی فضیلت کی چیز ہے. اگر اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں تو کیا 1 گھنٹے کی تراویح ہمارے لیے مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ نیکیوں کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے. دنیا کی قدر ہے، اس لیے 12 گھنٹے نہیں 18 گھنٹے بھی اس کے لیے کھڑا ہونا ہمارے لیے آسان ہے. آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے، چونکہ آخرت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس بنا پر 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہمارے لیے دشوار ہے. حالانکہ اگر میں کہوں کہ ہم میں کے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے 1 سے 1.5 گھنٹہ کم از کم اپنے فون میں بلا وجہ وقت دیتے ہوں گے، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، یہ بالکل سچی بات ہوگی. فونوں میں بلا وجہ گھنٹوں وقت دینے کے ہمارے پاس وقت ہے. باہر کھڑے ہو کر فضول باتوں میں لگنے کا وقت ہے، دکان اور تجارت میں لگنے کا وقت ہے، کھیلنے کودنے کا وقت ہے، سب کچھ ہے. نہیں ہے تو ساری تھکان جو آتی ہے وہ تراویح میں آ جاتی ہے. کوئی 4 پڑھ کے بھاگ جا رہا، کوئی 8 پڑھ کے بھاگ جا رہا، کوئی آ ہی نہیں رہا، کوئی ایک دن آیا دوسرے دن نہیں آ رہا، کوئی اتوار کو آ رہا ہے. یہ بھی چھٹی کے دن تراویح ہوتی ہے اور باقی دنوں میں نہیں ہوتی ہے. یعنی کیا سے کیا بناتے چلے جا رہے دین کو، میرے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. کوئی اتوار کو آ رہا ہے، کوئی چھٹی ہو گئی کسی دن اس دن آ جا رہا، کوئی نہیں آ رہا کہ آج کام بہت تھا. یعنی یہ نماز روزے کا کام سے تعلق ہے، نماز ہے کام ہے تو نماز نہیں ہے. یہ صرف اور صرف بات ہے اس بات یہ کہ اہمیت نہیں ہمارے دلوں کے اندر. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ یہ بار بار پھر ہمیں ملے نہ ملے اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے جو وقت ملا ہے اس کی قدر کر لیجئے. حدیث شریف کے اندر ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ بالعموم لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. یہ صحت کا جو وقت ہے عام طور پر اس سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور فراغت کا جو وقت ہے آج مصروفیت اتنی نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو کام میں نہیں لگا رہے، لیکن جب صحت نہیں رہے گی تو کچھ کرنا چاہیں گے تو بھی نہیں کر سکتے. آج وقت ہے ہم نہیں کام میں لگ رہے دین کے، لیکن جب وقت نہیں رہے گا تو پھر لگنا بھی چاہیں گے تو نہیں لگ سکتے. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کیجئے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک تربیتی مہینہ ہے، ایک کورس ہے یہ کہ اس مہینے کے اندر روزے، نماز اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہم اس طرح زندگی گزارے کہ ہمارے لیے 11 مہینے بھی اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے. سب لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی تراویح مس نہیں ہوگی انشاءاللہ. وہ تبلیغ والے میں نام لکھا دیتے انشاءاللہ بول کے بھاگ جاتے ہیں، ویسا والا ہے نہیں نا. دل سے سب لوگ ارادہ کیجئے کہ ایک تراویح نہیں مس ہوگی اور ایک روزہ مس نہیں ہونا ہے. وہ زندگی کیا زندگی ہے جس میں روزہ چھوٹ رہا ہے؟ وہ زندگی کیا ہے جس میں تراویح نہیں ہے؟ پھر تو ہمارا زندہ رہنا بیکار ہے. پھر زمین کا اندرونی حصہ ہمارے لیے بہتر ہے زمین کو اوپر رہنے سے. نافرمانی کے ساتھ اگر ہم اللہ کی زندگی گزارتے ہیں تو ایسی زندگی کس کام کی ہے؟ میرے بھائیوں، ارادہ کیجیے، ہمت کیجیے، حوصلہ پیدا کیجیے کہ جب تک زندگی ہوگی آخری سانس تک اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے اب زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.